وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد ما كن نادل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فواه عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأسفاء إلى متى تلك الركضة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم ولا مان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البردخ السبيلا وفقدت أجساد مومية أخبارها مدى طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت غفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبة ما أسرع الطلب وبعد السفر وأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعذاء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفى البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ایام عزا کے موقع پر ہدیہ تسلیت عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان ایام کے صدقہ میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے اور جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں اس طرح عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ جو خطیب جمعہ ہے اس کے اوپر فرض ہے پہلے خطبہ میں تقویٰ کے اوپر گفتگو اور دوسرے خطبہ میں حالات حاضرہ اور جیسے ایام عزا بھی ہیں انہی کی مناسبت کے ساتھ ہر انسان چاہتا ہے میں ایک ایسا عمل کروں جس سے میرا خدا راضی ہو جائے, میں ایسا عمل انجام دوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھی مجھ سے راضی ہو جائیں. یقیناً ہر انسان کا
اس کی نیت کے اوپر ہے. جو اس کی نیت اسی نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ سے اجر پائے گا. اب تقویٰ کے اوپر کیونکہ ایام عذاب ہیں اسی مناسبت سے میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی مجلس خدا نے مجھے موقع دیا تھا اس میں تھوڑا سا کیا اسی کو میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ وہ میں آپ تک اپنا پیغام پہنچاؤں. عزیزان ایام عذاب اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے اس مقصد کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ اکثر اوقات ہمارے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیتا. کیا اگر میں کربلا میں موجود ہوتا جسم کے ساتھ تو اپنے جسم کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیتا. یہ ہماری حسرت، ہماری تمنا، ہماری آرزو. اب کیونکہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے 61 ہجری کو، تو اب وہ موقع نہیں ہے. اگر انسان کہے کہ اب وہ موقع نہیں ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صل امام کے پاس اسی طرح ایک جوان آیا، کہا یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جد امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کے لیے جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ مجھے زیارت کے حوالے سے اور مقصد کے حوالے سے مجھے کامیابی مل سکے. اب یہ روایت معتبر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ایک ایسا عمل ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا عمل ہے اگر آپ اس کو انجام دو تو یقیناً آپ اس زیارت کا حق ادا کر سکو گے. کہا یا ابن رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل؟ امام فرماتے 3 عمل آپ نے انجام دینے ہیں. میں حجت خدا آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی زیارت قبول ہو جائے گی. اور یہ جو آپ کی تمنا ہے کہ میں اگر 61 ہجری میں کربلا میں موجود ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا. میں حجت خدا آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو ضمانت دے رہا ہوں، آپ کی یہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی. یا ابن رسول اللہ بتائیے کون سا وہ عمل ہے؟ سب سے پہلے کہ جب آپ کربلا جاؤ تو آپ نے 7 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کرنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 7 مرتبہ اس کی. اب 7 مرتبہ دوسرے نمبر پر السلام علیک یا داعی اللہ، میرا سلام ہے اس ہستی کے اوپر جس کی دعوت فقط اور فقط کس کی طرف تھی؟ خدا کی طرف. یعنی وہ بلاتے تھے، اپنی طرف نہیں بلاتے تھے. یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو اگر انہوں نے قربان کیا تو دراصل اس لیے قربان کیا ہے کہ ہماری قربانی کا مقصد آپ کو خدا تک پہنچانا ہے. ہم نے آپ کو اپنے آپ تک نہیں رکھنا، آپ نے ہمارے وسیلے سے، ہماری ہدایت سے آپ نے خدا تک پہنچنا ہے. اب یہاں پر اگر کوئی بندہ کہے 3 ویسے وہ لفظ دون اللہ، مع اللہ، عند اللہ. ہم دعائے توسل میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، عند اللہ تیرے پاس ہم وسیلہ لے کے آ رہے ہیں. کن کا وسیلہ لے کے آ رہے ہیں؟ تیری حجت، تیری دلیل. ائمہ معصومین علیہ السلام ان کا ہم وسیلہ لے کے آ رہے ہیں. دون اللہ کبھی نہیں کہا. کیوں؟ دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا وجیہن دون اللہ، اے میرا اللہ تیرے علاوہ ہم ان سے چاہتے ہیں نہیں. یہ کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے یہ داعی اللہ نہیں ہے. آپ نے دراصل انہی کو معبود مان دیا. امام کا یہ ہدف، امام کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ یا داعی اللہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے آپ کو
فقط اور فقط قربان کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے خدا کی طرف. دون اللہ بھی نہیں کہتے، مع اللہ بھی نہیں کہتے. مع اللہ کا مطلب کیا؟ اے اللہ تیرے ساتھ، یعنی یہ ہستیاں اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی نہیں ہے، فقط اور فقط وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، یا اللہ تک پہنچانا ہے. اب یہاں پر حالات حاضرہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. وہی مقصد امام حسین علیہ السلام. شہید مطہری کا یہ جملہ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو 3 مقامات پر قتل کیا گیا. 3 مقامات پر. اب کون کون سے مقامات؟ پہلا مقام وہ ہے کہ جو شمر نے اپنے خنجر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یہ پہلا مقام تھا. دوسرا مقام، جب یہ اسیران کا قافلہ کوفہ اور شام کے درباروں میں جب گیا تو کیا کہتے تھے؟ یہ باغی آ گئے ہیں، یہ اور کسی کا قافلہ نہیں بلکہ باغیوں کا قافلہ ہے. یعنی کیا کیا؟ شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی، کردار کشی کی. تیسرا مقام وہ ہے کہ انہی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے منبر کو استعمال کر کے اہداف اور مقصد کو نشانہ بنایا. یعنی یہاں پہ اگر یہ کہا جائے امام حسین علیہ السلام فرما رہے کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اسی منبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر آ کر اگر کوئی بندہ کسی بندے کی راستے میں، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یعنی کوئی ایسی بات جو زیب ہی نہیں دیتا. ہمارا واقعاً یہ منبر فقط اور فقط کہاں تک رہ گیا کہ امام علی علیہ السلام نے در خیبر اکھاڑ دیا. ہمارا منبر فقط اور فقط یہیں تک رہ گیا عمر ابن عبد الود کو قتل کر دیا. یہاں پہ اگر سیرت کو لینا ہے یہ بہادری ضرور ہے، یہ یقیناً فضیلت، افضلیت نہیں، یہ فضیلت. یہ کام تو ان کے گھر کا ششماہ بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو ان کے گھر کا ششماہ بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ اگر میں جملہ یہ بدلوں کہ ان کے گھر کا ششماہ کیا ہوتا ہے؟ باب الحوائج. فضیلت یہ ہے کہ عمر ابن عبد الود کے سینے کے اوپر سوار ہو کر مولا امام علی علیہ السلام فرمائے کہ اب تیری دشمنی دراصل اب میرے مقابلے میں آ گئی ہے. جاؤ، میں نے تجھے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ تو نے میری توہین کی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا وار فقط میرے لیے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے میری تلوار اٹھے. بہادری یہ ہے کہ مالک اشتر نے کیا کیا؟ تلوار ظالم کے اوپر کہ ابھی اس کو تلوار چلنا ہے، وہ ظالم کا نام و نشان مٹ جانا ہے. لیکن یہ بہادری تو تھی، لیکن اس سے بڑھ کے بہادری کیا تھی؟ اطاعت امام. ادھر امام نے حکم دیا مالک اشتر رک جا، ادھر تلوار رک گئی. بہادری یہ تھی کہ مولا عباس دریائے فرات کے اوپر قبضہ کر لیا، پانی اپنے چلو میں لیا ہے، لیکن پانی اپنے چلو میں لے کے پیا نہیں ہے. کہا اے پانی گواہ رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام ابھی پیاسا ہے، میں نہیں چاہتا میرے امام کے اگر بچے پیاسے ہوں تو میں پانی پی لوں. یہ بہادری ہے. دراصل اطاعت امام، ہر لفظ کہہ دینا، بات کو بیان کر دینا یہ نہیں ہے، دراصل اس کے اوپر عمل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اگر اسی منبر کے اوپر آ کر انسان انہی کے اہداف کو نشانہ بنائے، اور یہ ہوتا ہے کہنے والا کہہ بھی جاتا ہے اور نیچے نعرے پہ نعرہ. اب اگر میں نے کسی کی ہدایت میں راستے کے اوپر رکاوٹ کھڑی کر دی تو میرا شمار یزید اور شمر کے ساتھ ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اب اسی طرح السلام علیکہ یا داعی اللہ، یعنی جب بھی آپ نے جانے 7 مرتبہ کہنا کہ یقین جانے آپ کے دل میں وہ اطمینان ہوگا کہ یہ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں ان کا فقط اور فقط ہدف یہ تھا کہ ہم اللہ تک پہنچائیں.
اب تیسرا جملہ اگر عربی نہ آتی ہو، اے فرزند رسول میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، لیکن 61 ہجری میں تو میں نہیں تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں۔ یہ جو آپ کا استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، یہ آپ کا استغاثہ تھا، میں لبیک کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا ہے پھر؟ یبن رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام فرماتے کہ آپ نے مدد کرنی ہے، تو پھر کن مقامات پہ مدد کرنی ہے، کس کس چیز کے ذریعے مدد کرنی ہے؟ وقلبی، اے فرزند رسول، سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور پلٹ آیا ہوں، توبہ کر کے آیا ہوں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اپنے دل سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ جو میرا دل چاہے گا کہ میں نے اپنی شخصیت کے لیے، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، یہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا مکان فلاں ہو، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر کے اوپر، فلاں ملک کے اوپر میری حاکمیت ہو، ہر بندے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن یبن رسول اللہ، میں وہ حاکمیت حاصل نہیں کرنا چاہتا جس میں آپ کی خوشنودی نہ ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر وَالسَّمْعِ، یبن رسول اللہ، میں حق سنوں گا، باطل کو نہیں سنوں گا۔ اب 10 محرم کے واقعہ اگر خطبہ امام حسین علیہ السلام جو 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے دیا کربلا میں، کہاں ہے فوج اشکیا؟ مجھے یقین ہے میں یہاں پہ خطبہ دے رہا ہوں اور آپ آگے سے جو شور شرابہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کانوں پہ میری آواز نہ پہنچ جائے۔ دراصل یہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا قصور نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے شکم میں حرام مال ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچے گی۔ وَسَمْعِ، یعنی آپ کے کان حق سننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر ایسا ہوا، میرے مولا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جو آپ کہیں گے میں فقط اور فقط وہی سنوں گا، لہو و لعب نہیں سنوں گا۔ مولا آپ کا فرمان سنوں گا، مولا آپ کا قرآن سنوں گا، مولا میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، قرآن کو سنوں گا بھی۔ ویسے آج جو ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ ہمارا وہ امام جو نوکے نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ان کے ماننے والا اگر قرآن سے دور ہو تو پھر امام ہم سے دور نہیں ہے، پھر ہم امام سے دور ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر قلبی و سمعی و بصری، یبن رسول اللہ، تیسرے نمبر کے اوپر میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں اپنی بصارت کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، مولا میں آپ کی مدد کروں گا، جو آپ چاہیں گے انہی کو دیکھوں گا، کسی اور چیز کی طرف میں اپنی نگاہ نہیں کروں گا، کسی نامحرم کی طرف میں اپنی نگاہ نہیں کروں گا، کوئی ایسی نظر وہ نہیں اٹھاؤں گا جس کی وجہ سے میری انسانیت کے اوپر حرف آئے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر کے اوپر والرأی، کیا مطلب؟ ووٹ کے ذریعے، مولا جہاں پہ آپ چاہیں گے میری نظر، میری فکر، میری سوچ فقط اور فقط آپ کے ساتھ ہوگی۔ جو آپ کا جاننے والا ہوگا، جو آپ کا ماننے والا ہوگا، جو آپ کا محب ہوگا، فقط اور فقط اسی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ظالم میرا دوست ہوگا تو میری رائے، میرا ووٹ بدل جائے گا، کہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مقابلے میں، میرے رشتہ دار کے مقابلے میں کوئی مظلوم آ گیا تو ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ اگر قرآن کی آیت پڑھیں، فرمان معصوم کو لیں تاریخی حوالے سے، ایسے لگتا ہے جیسے آج ہمارے حالات میں، آج جس حالات میں ہم، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ اگر آج دیکھا جائے کہ فقط اور فقط کسی طاقتور شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے فیصلے کو بدل لیتا ہے۔ وَحَوَائی، یبن رسول اللہ، 5 نمبر کے اوپر میں
آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میری خواہشات تو بہت ہیں، لیکن وہ خواہشات رکھوں گا جو میری حلال ہوں گی، جو میرے لیے جائز ہوں گی وہی ہوا میں رکھوں گا۔ یہاں پہ ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب نے اللہم صلی اللہ کہا یا ابن رسول اللہ، پتہ نہیں ایک بندہ ایسا ہے اس کے ارد گرد بڑے لوگ جمع ہیں، وہ جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بارش برس پڑتی ہے، وہ کہتا ہے رک جائیں، وہ رک جاتی ہے۔ وہ بڑا لوگوں کو جو ہے نا اس نے اپنے اندر جلب کر لیا ہے، اپنے اندر اس نے اپنے آپ کو، ان کی توجہ کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، کہا مجھے لے کے چلو۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے کے آئے، کہا اے بندہ خدا تو کرتا کیا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے کہ فقط اور فقط میں اپنے ہوائے نفس کے مقابلے میں عمل انجام دیتا ہوں۔ میری ہوائے نفس کہتی ہے آپ نے مظلوم کا حق کھانا ہے، میں پھر اس عمل سے دور رکھتا ہوں اپنے آپ کو۔ میری ہوائے نفس کہتی ہے فلاں مظلوم کا حق کھانا ہے، میں اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھتا ہوں۔ میری ہوائے نفس کہتی ہے حرام مال کھاؤ، میں اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھتا ہوں۔ میری ہوائے نفس کہتی ہے شراب پیو، میں اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اے بندہ خدا، کبھی تیرے ہوائے نفس نے کہا کہ کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کرو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کرو۔ فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا اب عمل انجام دو۔ جب وہ کہتا بارش برسے، بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ جو انجام دے رہا ہے اپنی زبان سے وہ پورا نہیں ہو رہا جو پہلے ہو رہا تھا۔ اب اس نے کہا فرزند رسول بتائیے اس کا ماجرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو اپنی خواہشات نفس کے مقابلے میں چل رہا تھا خدا کے بغیر، اب آپ کو خدا نے اس کا اجر اسی دنیا میں دیا کہ آپ کی ہر دعا خدا قبول کر رہا تھا۔ اب جو عمل خدا کے لیے انجام دے رہے ہو تو خدا نے تمہارے لیے اس دنیا میں بھی اجر رکھا ہے اور آخرت میں بھی اجر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال انہی 5 اجزاء کے ساتھ ہمیں خدا، رسول اور اپنے وقت کے امام کی مدد کرنے میں خدا ہمیں مدد فرمائے، توفیق فرمائے، اور جس طرح امام معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة النساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدع والطغيان
صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جیسا کہ دوسرے خطبہ میں خطیب جمعہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کریں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام نماز گزاران کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، اور تمام انتظامیہ کی طرف سے جو پچھلے جمعہ میں جو ایک مشکل پیش آئی۔ دراصل مشکل تب پیش آتے جب انسان اپنے دشمن کے فکر میں اپنی فکر کو ملا بیٹھے، جب انسان اپنے مومن بھائی کی بدگمانی میں اپنا وقت صرف کرے، جب انسان مجلس امام حسین علیہ السلام میں تو آئے لیکن دشمن امام حسین علیہ السلام کی اگر معرفت نہ رکھتا ہو، یعنی اگر انسان خدا کی بارگاہ میں تو آئے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز بھی ہو لیکن شیطان کی معرفت نہ ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے خدا نہیں بلکہ وہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی منزل تک پہنچوں لیکن مجھے اس کے مقابلے میں گمراہی کے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جب گمراہی کے راستے کا پتہ نہیں تو آپ اپنی منزل جو حق کی منزل ہے آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو حضرت موسیٰ کا پتہ نہیں تو آپ کو فرعون کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو باطل کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ حق سے بھی کوسوں دور۔ اب ویسے حالات حاضرہ کے اوپر لم یعرف امام زمانی موت میتتن جاہلیہ، جب آپ امام کی معرفت کو حاصل نہ کریں تو پھر آپ کون سی موت مر رہے ہیں؟ وہ جہالت کی موت۔ اب سب سے زیادہ ہماری مجالس عزاداری مظلوم کربلا خدا ہمیں اس سے بھی زیادہ برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ ہدف جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے، اگر اس ہدف کے بغیر ہے تو ہم بہت دور ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام سے۔ تو امام حجت خدا اپنا ہدف بیان کر کے جا رہے ہیں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ظالم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی آواز داد رسی اگر آپ کے کانوں پہ نہیں آ رہی تو یقین جانیں اگر آپ کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی فریاد بھی آپ کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ یہاں تک یہ جملہ کہ آپ نے اپنے دشمن کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کہاں سے ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ دشمن کی پہچان ایسے یعنی ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1500 آیات قرآن کریم میں فقط اور فقط دشمن کے بارے میں، یعنی آپ کو جب دشمن کا پتہ ہوگا، یعنی امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر دشمن زیادہ ہوں تو انسان کو فائدہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے کہ جب دشمن زیادہ ہوں گے تو آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ کہیں میری زبان سے وہ جملہ ادا نہ ہو جو میرا دشمن میرے مقابلے میں اس کو استعمال کرے، میرا ایسا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس عمل کی وجہ سے میرا دشمن میرے خلاف صف آرا ہو جائے۔ تو انسان اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو ان کاموں کی وجہ سے محدود کر لیتا ہے جو کام دشمن کے لیے فائدہ مند ہوں، اور دشمن کی شناخت بہت ضروری۔ اگر دشمن کی شناخت نہ ہو تو انسان اپنے وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے کتنے لوگ ہیں، بڑے لوگوں نے خط لکھے، لیکن جب دشمن کی معرفت نہیں تھی، جب سفیر امام حسین علیہ السلام کا کوفہ میں استقبال کیا
جن لوگوں نے امام جناب مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا، انہی لوگوں نے دشمن کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر عبید اللہ ابن زیاد کا بھی استقبال کیا۔ وہی لوگ جناب مسلم کو تک و تنہا چھوڑ دیا کوفہ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ وکیل امام کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے امام کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ امام کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں تو آپ نبی کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ جو بندہ نبی خدا کو تنہا چھوڑ دے تو پھر اس کا خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ آج 5 ماہ محرم ہے، دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ معرفت امام زمان اور جو اس راستے کے، جو اس مشن کے، جو اہداف کے دشمن ہیں ان کے خدا ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ جناب مسلم کا تھوڑا سا واقعہ، تھوڑا سا ذکر مسائل میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سارا سال اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ایام اذاں آئیں گے، ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کناں ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کریں گے۔ جناب مسلم وہ ہستی ہیں، جب کوفہ میں تنہا رہ گئے تھے نا، گلیوں سے واقف نہیں تھے کہ اس گلی کا راستہ کہاں جاتا ہے۔ جب سارے چھوڑ گئے، اکیلا پردیسی جناب مسلم کبھی ایک گلی سے جاتا ہے، دوسری گلی، پھر دوسری گلی سے تیسری گلی۔ جب دروازوں کے آگے آ کے بیٹھتا ہے نا تو گھر والے آ کے کہتے ہیں اے مسلم، حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ تجھے میں اپنے گھر میں پناہ دیں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک ایسا گھر تھا جہاں پہ توا تھی، کہا اے مسلم جلدی اندر آ جاؤ۔ جب فجر کے وقت جناب مسلم کو جب گھوڑوں کے قدموں کی آواز ملی نا تو جناب مسلم نے کہا توا اب مجھے اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ توا نے کہا باہر دشمن ہے۔ اب جناب مسلم کہتے ہیں توا میں کیا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، نامحرموں کے قدم تیرے گھر پہ آئیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ میں یہیں کہ کہوں گا اے جناب مسلم، یہاں پر وہ مسعور کے گھر میں آپ کسی غیر محرموں کے قدموں کو برداشت نہیں کر رہے۔ میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کے اوپر جب سارے شہید ہو گئے نا تو فوجی اشقیاء نے ایسے حملہ کیا کہ یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی چادر چھین رہا تھا، کوئی کانوں کو نوچ رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم منقلبون۔